ایک مرتبہ دہلی شہر میں قحط پڑا، اتنا زیادہ قحط تھا کہ انسان بھی پریشان اور حیوان بھی۔ پھر اہل شہر نے علماء سے مشورہ کیا اور سب نے کہا کہ ابھی شہر سے باہر نکل کر نماز استسقاء ادا کی جائے، اور تکلیف اتنی زیادہ ہے، صرف مرد نہ نکلیں، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، بچوں کو بھی لے لیں، اپنے گھروں سے جانوروں کو بھی لے لیں، سب جا کے اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو اللہ کی رحمت جلدی متوجہ ہونے کی امید ہے۔ یہ آئے، نماز استسقاء ادا کی، دعا مانگ رہے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، ظہر کا وقت آ گیا، کوئی بادل کا نشان نہیں۔ جتنا وقت گزرتا جائے بچوں کا رو رو کے برا حال، اور بچوں کے شور سے پھر مائیں پریشان، اور پورا ایک عجیب سا سما تھا، سب پریشانی کے عالم میں، اور آسمان کے اوپر بادل نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں، اور سورج اپنی آگ برسا رہا ہے۔ یہ مجمع اسی طرح تھا۔ اتنے میں وہاں ایک نوجوان گزرا، اس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اور اونٹ کے اوپر جو ہے کوئی باپردہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا اتنے لوگ آج یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ نوجوان آیا، پوچھا تو اسے کیفیت معلوم ہوئی کہ وہ سب نماز استسقاء کے لیے آئے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، صبح سے ابھی تک کوئی کا حل نہیں نکل رہا۔ تو وہ نوجوان واپس گیا اور اونٹ کے اوپر جو عورت بیٹھی ہوئی تھی نا، اس کی چادر کا ایک کونا اس نے پکڑا اور ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ ابھی اس نے دعا کے لیے ہاتھ پھیرے ہی تھے مکمل کر کے کہ آسمان کے اوپر حالات بدلنے شروع ہو گئے، ہواؤں میں خنکی آنا شروع ہو گئی اور بادلوں کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ تو جو وقت کے علماء تھے انہوں نے ابھی تو دیکھا تھا اس نوجوان کو اور اس کے سوال کو اور واپس جانے کو، وہ دوڑے اس کے پاس گئے۔ اے نوجوان، تو کیسا مستجاب الدعوات ہے، کیا تو نے یہ عمل کیا ہے؟ ہم تو اتنے لوگ صبح سے دعائیں کر رہے ہیں، کیا کیا ہے تو نے؟ کیا مانگا ہے؟ کیسے کیا تو نے؟ اس نے کہا بھئی میری تو اپنی ذاتی کوئی بات نہیں، اونٹ کے اوپر جو عورت بیٹھی ہے یہ میری ماں ہے، میری والدہ ہے۔ میں نے تو بس اتنا کیا کہ اپنی ماں کی چادر کے کونے کو پکڑ کے اللہ سے صرف اتنا عرض کیا تھا، یا اللہ میری ماں ایک پاک دامن عورت ہے، اس کی پاک دامنی کا اگر آپ کے ہاں کوئی مقام ہے تو اللہ شہر والوں پر رحمت فرما دے۔ تو پاک دامن کے اوپر دنیا میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے سامنے بات کی، ایک صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر والوں کے اوپر شبہ ہے، بڑا شک میں مبتلا رہتا ہوں اور اس وجہ سے بڑی پریشانی ہے، کوئی حل بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں۔ تم لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامن رہو، لوگ تمہاری عورتوں کے بارے میں پاک دامن رہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ایک اصول بتا دیا کہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں پاک دامن رہیں، پھر ہمیں پاک دامن رہنا ہوگا۔ پھر ہمیں اپنے موبائل کا، انٹرنیٹ کا، تنہائیوں کا استعمال، اپنی زبان کا استعمال، اپنی محفلوں کا چناؤ پاک دامنی کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہوگا۔ بس جو شخص دوسروں کی عزت برباد کرے گا، پھر دوسرے اس کی عزتوں کو برباد کریں۔ یہ قرض ہے، زنا ایک قرض ہے جو لیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور بچو اس سے جو مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں، یعنی زنا سے۔ پھر فرمایا، بے شک زنا قرض ہے، اگر تو نے یہ قرض لے لیا تو تیری ہی گھر والوں سے ادائیگی کروائی جائے گی، اور جان لے اس بات کو، جو زنا کرے گا اس سے زنا کیا جائے گا، اگرچہ اس کے گھر کی دیواروں سے کیے جائے۔ اے شخص اگر عقل مند ہے تو اس کو جان لے، سمجھ لے۔ تفسیر روح البیان، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بخارا شہر میں ایک جیولر کی دکان تھی، اس کی بیوی، وہ ایک اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی کام والا آتا تھا، جیسے پانی دینے والا یا سبزی والا، اس طرح سے کوئی آتا تھا، اور برسوں سے آ رہا تھا، 20-30 سال سے آ رہا تھا، گویا بچپن سے آ رہا تھا۔ ایک دن یہ جیولر اپنی دکان بند کر کے جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ سامنے بیوی بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا، بھی خیریت ہے، کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا، بھئی اس طرح ہمارا یہ بندہ روز کوئی چیز لے کے آتا تھا، جیسے دودھ والا یا پانی والا۔ اس زمانے میں تو سقے بھی ہوتے تھے، پانی لاتے تھے، جیسے آج دودھ لے کر آتے ہیں۔ آج جب میں نے برتن یا چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ کو شہوت سے پکڑا اور دبایا۔ عورت محسوس کر لیتی ہے، نگاہوں کو بھی اور قدموں کو بھی اور انداز کو بھی۔ تو میں تو اس لیے پریشان ہوں اور رو رہی ہوں کہ اس کے اوپر اتنا اطمینان اور اعتماد تھا اور برسوں کا ایک تعلق تھا، دنیا سے تو حیا اٹھ گئی، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ جب بیوی سے یہ بات سنی، اب اس جیولر نے، سونار نے رونا شروع کر دیا۔ بیوی نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا، بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ آج میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی عورت آئی تھی اور اس نے مجھ سے چوڑیاں لیں، پھر اس نے کہا چوڑیاں مجھے پہنا بھی دو۔ جب میں نے اسے پہنائی تو میں نے شہوت کے نیت کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو دبایا، میں نے وہاں
غیر محرم کو دبایا شہوت کے ساتھ، یہاں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر اس جیولر نے فوری طور پر توبہ ہوا، توبہ طائب کی، اللہ سے خوب معافیاں مانگی رو رو کے۔ پھر اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن صبح جیولر گیا اپنی دکان پہ، رات کو جب واپس لوٹا تو بیوی کہہ رہی تھی کہ آج وہ آیا تھا اور بہت معافیاں مانگ کے گیا ہے، اور کہ جی بس شیطان میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی، بس آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، بہت شرمندہ ہوں۔ ادھر مرد نے غیر محرم کا ہاتھ دبایا، اس کے گھر میں ہاتھ دبایا گیا، ادھر مرد نے توبہ، سچی توبہ کی، ادھر سے غیروں نے توبہ کی۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ ملتا جلتا موجود ہے۔ ایک وقت کے بادشاہ کے سامنے ایک عالم نے ذکر کیا یہی کہ یہ جو گناہ ہے نا، یہ قرض ہے، کسی نہ کسی سے لیا جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں اس کو چیک کرتا ہوں۔ تو اس نے اپنی جوان العمر جو بیٹی تھی، شہزادی خوبصورت تھی، اس کو کہا دیکھو عام عوام کے کپڑے پہنو، شہزادی والے نہیں، اور ذرا شہر کا پورا چکر لگا کے آؤ، اور ذرا چہرہ آج کھلا رکھنا، اور جو کچھ جہاں تمہارے ساتھ ہو اس کی پوری رپورٹ مجھے واپس آ کے دینا۔ بیٹی نے باپ کی بات مانی اور شہزادی نے عام کپڑے پہنے اور چل پڑی۔ سارے شہر کا چکر لگا کے جب محل میں داخل ہوئی تو کہیں بھی اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہوا، کوئی مسئلہ نہ آیا۔ محل میں جب داخل ہوئی، اپنے کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ محل کے اندر سے کوئی خادم دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اس کو محل کی ملازمہ ہی سمجھا اور قریب ہو کے اس کے گلے لگا، اس کو ایک بوسہ دیا اور فوراً کہیں بھاگ گیا۔ ابھی شہزادی اندر گئی، پھر اپنے باپ کو ملی اور پورا ماجرا سنایا کہ بھرے شہر میں کہیں کچھ نہ ہوا، کسی نے نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھا، حالانکہ جوان العمر بھی تھی اور چہرے کو اس نے اس دن کھلا بھی رکھا تھا، اور گھر میں یہ معاملہ ہوا۔ اب بادشاہ رو پڑا۔ پھر بادشاہ نے ان عالم کو بتایا کہ یہ بات صحیح ہے، میں نے اس کا تجربہ کر لیا ہے کہ زندگی بھر میں نے نگاہوں کی حفاظت کی گھر سے باہر نکل کے، ہاں ایک مرتبہ مجھ سے ایک غلطی ضرور ہوئی تھی جس پہ میں نے سچے دل سے توبہ بھی نہیں کی تھی، بھول گیا تھا بلکہ کر کے، کہ ایک مرتبہ محل میں کوئی کنیز سی تو اس کو میں نے گلے لگایا تھا اور ایک بوسہ دیا تھا، آج وہ میری اولاد کے ساتھ پورا ہو گیا۔ تو یہ تو ایک قرض ہے، تو عدلے کا بدلہ ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان دنیا میں سچی پکی توبہ کرے، آئندہ نیکی تقوی کی پرہیزگاری کی زندگی گزارے تاکہ دنیا میں قصاص یعنی بدلے سے بچے اور آخرت میں عذاب سے بچے۔ راستے کھلے ہیں۔